بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے بعد یزیدی افواج نے تمام شہداء کے مبارک جسموں کو کفن دفن کے بغیر ہی کربلا میں چھوڑ دیا، جن کی تدفین کربلا میں ہی بعد میں کچھ لوگوں نے کی، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے تمام شہداء کے مبارک سروں کو نیزوں پہ چڑھا کے اور ان کے بچوں اور اہل خانہ کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا اور دربار یزید میں لا کے پیش کیا گیا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے مبارک سر کب اور کہاں دفن کیے گئے، اس کے بارے میں تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتہ مقبول ترین قول یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے بعد تمام شہداء کے سر مبارک ان کے بدن سے ملحق کر کے میدان کربلا میں دفن کیے گئے، لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف روایات ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں دفن کیا گیا۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے خود شام سے رہائی کے بعد ان مبارک سروں کو کربلا لا کر ان کے جسموں کے کنارے دفن فرما دیا۔ ان سروں کو ان کے بدن سے ملحق کر کے دفن کیا گیا یا ان کی زری سے قریب ان کی قبر سے ملا کر دفن کیا گیا، اس سلسلے میں تاریخ میں خاموشی ہے۔ ایک روایت میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 3 دن تک ان مبارک سروں کو دروازہ دمشق پر لٹکانے کے بعد کسی حکومتی گنج خانے میں رکھ دیا گیا اور شہداء کے مبارک سر سلیمان بن عبد الملک کے زمانے تک وہیں پر تھے۔ پھر اس نے ان سروں کو باہر نکالا اور ان کو کفن کرنے کے بعد دمشق میں ہی مسلمانوں کے ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے جانشین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سروں کو قبرستان سے نکلوایا اور ان سروں کو دفن کرنے کے لیے کربلا بھجوا دیا۔ شیعہ علماء کی کچھ روایات کی تحقیق میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک میں دفن ہے۔ اس کے ضمن میں ایک روایت یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہمراہ نجف میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے جد حضرت مولا علی علیہ السلام پر سلام بھیجا اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام کا سر مبارک نجف اشرف میں امام علی علیہ السلام کی قبر کے نزدیک دفن ہے۔ شیعہ حضرات کی کچھ روایتیں اس بات کی تائید بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ میں ابن سعد نے ایک قول نقل کیا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو حاکم مدینہ عمر بن سعید کے پاس بھیجا اور اس نے غسل و کفن کر کے جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے نزدیک سر مبارک کو دفن کر دیا۔ امام کے سر مبارک کے متعلق ملک شام کی روایت بھی ملتی ہے کہ یزید کے دربار میں حاضری کے بعد ان مبارک سروں کو شام میں ہی دفن کیا گیا۔ البتہ دفن کے مقام کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مبارک سر دروازہ فرادیس کے کنارے دفن کیے گئے، جہاں بعد میں مسجد الراس تعمیر کرائی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ جامع مسجد اموی کے کنارے ایک باغ میں دفن ہیں، بعض دارالامارہ کہتے ہیں تو بعض دمشق کے کسی قبرستان کا نام لیتے ہیں اور بعض دروازہ توما کے کنارے بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک روایت کے مطابق فرات کے کنارے رقہ نامی ایک شہر تھا۔ یزید نے شہداء کے مبارک سروں کو وہاں بھیجا۔ ان لوگوں نے ایک گھر میں ان سروں کو دفن کر دیا، جہاں بعد میں مسجد تعمیر کرائی گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں کہا گیا ہے کہ فاطمی خلفاء جو اسماعیلی شیعہ تھے، وہ 4 صدی کے آخر سے 7ویں صدی کے آغاز تک مصر میں حکمرانی کر رہے تھے۔ وہ شام کے دروازہ فرادیس سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اسقلان لے گئے اور پھر وہاں سے قاہرہ منتقل کیا گیا اور وہاں دفن کر دیا گیا۔ پھر 5ویں صدی ہجری کے بعد اس مقام پر تاج الحسین نام کا مقبرہ بنوایا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ اسقلان سے قاہرہ تک امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سن 548 ہجری میں منتقل کیا گیا۔ اسقلان سے جب سر مبارک کو باہر لایا گیا تو دیکھا گیا کہ ابھی تک خون تر و تازہ تھا اور سوکھا نہیں تھا اور مشک جیسی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آج بھی مصر میں مقام دفن پر بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک عظیم مسجد بھی تعمیر ہے۔ وہاں زائرین کا کافی مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ لوگ آج بھی زیارت کے لیے آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ کوئی سر ضرور اسقلان لایا گیا ہے، لیکن یہ کہ وہ سر حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا یا کسی اور کا، اس بارے میں شک پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے مدفن کے بارے 4 سے 5 مقامات کا ذکر ہے، لیکن شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک مشہور و مقبول قول یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء کربلا کے مبارک سر
کربلا میں ہی دفن ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔